بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اب ہشام اپنی ہونے والی بہو کے لیے نام سوچ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد ہشام نے کہا، ٹھیک ہے بیٹی، ہم نے تمہارے لیے ایک نام تجویز کر لیا ہے۔ سب نے چونک کر ہشام کی جانب دیکھا تو اس نے مسکرا کر مارسی کا نیا نام پکارا، غزالہ۔ ہشام کے منہ سے مارسی کا نیا نام سن کر مارسی سمیت سب لوگ بہت خوش ہوئے۔ یہ بالکل صحیح نام تھا۔ مارسی کی غزال جیسی خوبصورت آنکھوں کے لیے یہی نام مناسب تھا۔ جب سکینہ نے مارسی کو غزالہ کا مطلب بتایا تو شرم سے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ وہ محسوس کر رہی تھی کہ عرب نوجوان قاسم بن ہشام کتنے پیار سے اس کا یہ نام پکارے گا۔ قاسم کے گھر میں مارسی کئی گھنٹے تک رہی۔ شروع میں اس کا رازدار کوچوان اکبر مکان سے باہر موجود رہا، لیکن بعد ازاں مارسی نے اسے یہ کہہ کر روانہ کر دیا کہ وہ سپہر کے بعد آ کر اسے لے جائے۔ اب وہ مارسی نہیں تھی بلکہ ایک مسلمان دوشیزہ غزالہ تھی، لیکن ابھی اسے اپنا یہ نام اپنی ماں اور ابو جعفر سے چھپانا تھا۔ سپہر کے بعد اکبر مارسی کو لینے کے لیے آ گیا اور مارسی قاسم کے تمام اہل خانہ کے ساتھ پیار اور محبت کی بے تکلفی میں بہت سا وقت گزارنے کے بعد اپنے گھر لوٹ گئی۔ اگلی صبح طاہر کونیا کے لیے روانہ ہو چکا تھا۔ اس نے صرف اپنی بیوی کو اتنا بتایا تھا کہ وہ ایشیائی کوچک سلطان سے ملنے کے لیے جا رہا ہے تاکہ قاسم کی رہائی کے لیے کچھ کر سکے۔ اس نے ساتھ ہی اپنی بیوی کو ہدایت کی کہ فی الحال اس کی روانگی سب سے پوشیدہ رکھی جائے۔ سکینہ نے اسے نماز فجر کے بعد پوری تیاری کے ساتھ روانہ کیا۔ ادھر مارسی قاسم سے ملنے کے لیے بے چین تھی۔ آج صبح ہی اس نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ قصر سلطانی جا کر کسی نہ کسی طرح قاسم سے ملنے کی کوشش کرے گی۔ قصر سلطانی میں مارسی کا آنا جانا کوئی نئی بات نہیں تھی۔ وہ البانوی کنیز مارتھا کی بیٹی تھی اور سکندر کی پسند تھی، لیکن آج صبح وہ گھر سے روانہ ہونے لگی تو اس کی ماں نے اسے روک لیا۔ اے لڑکی، یہ تو پھر کہاں چل دی؟ پوچھے بتائے بغیر؟ مارسی کو ماں کا روکنا بہت برا لگا۔ اس نے مڑ کر ماں سے کہا، یہی نزدیک ہی جا رہی ہوں، قصر سلطانی تک۔ مارسی نے غالباً محل میں موجود اپنی کسی سہیلی کا ذکر بھی کیا، لیکن آج مارتھا کے تیور کچھ اور تھے۔ وہ انتہائی سخت لہجے میں بولی، خبردار، تو کہیں نہیں جائے گی۔ تجھے معلوم ہے کہ تو البانیہ کی ہونے والی ملکہ ہے۔ کل تو سکندر کے ساتھ البانیہ کے تخت پر بیٹھے گی۔ کچھ اپنی حیثیت کا خیال کر۔ یہ تو کہاں گھومتی رہتی ہے دن بھر؟ میں نے آج صبح ہی اکبر کو 1-2 دن کی چھٹی پر بھیج دیا ہے۔ مارسی اپنی ماں کے جملے سے ٹھٹک کر رہ گئی اور کسی انجانے خوف سے اس کا دل دھڑکنے لگا۔ اسے ایسے لگا جیسے یہ باتیں اس کی ماں نے نہ کی ہوں، بلکہ اس کی ماں کی زبان میں ابو جعفر بول رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ اس کی ماں ایسے تو نہ تھی۔ اس کی ماں نے اسے بہت لاڑ پیار اور ناز و نم سے پالا تھا۔ ایک دم اس کے دل میں غصے کی کیفیت پیدا ہونے لگی۔ اسے ابو جعفر پر غصہ آ رہا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ قصر سلطانی ضرور جائے گی۔ چنانچہ اس نے کہا، ماں، اب ایسا بھی کیا اندھیرا ہے؟ میں محل تک ہی تو جا رہی ہوں، پیدل بھی جا سکتی ہوں۔ مجھے ملکہ سروین سے بھی ملنا ہے اور سربیائی کنیزوں سے بھی۔ بہت دن سے ادھر جانا ہی نہیں ہوا۔ مارسی نے ماں کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا۔ سربیائی شہزادی سروین اور اس کی کنیزیں مارتھا کے لیے بہت اہم تھیں، خصوصاً ملکہ سروین کی کنیزیں عیسائی ہونے کے ناطے مارتھا کو بہت عزیز تھیں۔ مارتھا نے مارسی کی زبانی ان کا ذکر سنا تو خاموش ہو گئی اور مارسی کو جانے کی اجازت دے دی۔ مارسی گھر سے نکلی اور پیدل ہی قصر سلطانی کی جانب چل دی۔ وہ راستے میں سوچ رہی تھی کہ ملکہ سروین سے ملنا بھی قاسم کی رہائی کے سلسلے میں مفید ہو سکتا ہے۔ حالانکہ پہلے اس کے ذہن میں یہ خیال تھا کہ وہ اپنی سہیلیوں کی وساطت سے براہ راست شہزادہ علاؤدین کے ساتھ
بات کرے، لیکن اب وہ سوچ رہی تھی کہ سربیائی شہزادی سروین جو اب سلطان مراد خان ثانی کی ملکہ تھی، قاسم کی رہائی کے سلسلے میں زیادہ بہتر کردار ادا کر سکتی ہے، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ دونوں شہزادے یعنی شہزادہ علاؤدین اور شہزادہ محمد ملکہ سروین کی ایک ماں کی طرح عزت کیا کرتے تھے۔ ملکہ سروین سربیا کے بادشاہ لارڈ اسٹیفن کی بیٹی تھی۔ سربیا کا بادشاہ سلطان مراد خان ثانی کا دیرینہ اور وفادار دوست تھا۔ اس نے سلطان مراد خان ثانی کے ساتھ اپنی وفاداری کا اظہار کرنے کے لیے اپنی بیٹی شہزادی سروین اس کے عقد میں دے دی تھی۔ شہزادی سروین اپنی کئی کنیزوں کے ہمراہ ادرنا میں دلہن بن کر آئی تھی۔ مارسی محل میں داخل ہوئی تو سیدھی محل کی جانب چلی گئی۔ محل میں اس کی ملاقات سب سے پہلے ملکہ سروین کے خاص خواجہ سرا سے ہوئی۔ خواجہ سرا سے اسے معلوم ہوا کہ ملکہ اس وقت اگبی باغ میں شاہی پرندوں کو دانہ ڈالنے میں مصروف ہیں۔ مارسی ملکہ سروین سے گاہے بگاہے ملتی رہتی تھی، چنانچہ وہ بے دھڑک اگبی باغ کی جانب بڑھنے لگی۔ ملکہ نے مارسی کو آتے دیکھا تو مسکرائی، خوش آمدید، آج تو ہماری البانوی بہن آئی ہے۔ ملکہ کی زبان میں شکر جیسی حلاوت تھی۔ ملکہ کے لہجے سے مارسی کا حوصلہ بلند ہوا اور اس نے کہا، ملکہ معظمہ، آپ کی محبت کبھی کبھی محلات میں کھینچ لاتی ہے، ورنہ بزم شاہی میں غریبوں کا گزر کیا معنی۔ ملکہ نے چونک کر مارسی کی جانب دیکھا اور مزے لیتے ہوئے کہا، سبحان اللہ، آج تو مشک عنبر میں لپٹی باتیں کر رہی ہو، لگتا ہے کوئی چوٹ کھا کر آئی ہو۔ مارسی زیر لب مسکرا دی اور سر کو جھٹکتے ہوئے کہا، ملکہ معظمہ کی پاکیزہ زبان سے سبحان اللہ کا لفظ سن کر لگتا ہے کہ ملکہ معظمہ اسلامی معمولات میں دلچسپی لے رہی ہیں۔ ملکہ نے بلا جھجک کہا، کیوں نہیں، اسلام کے ساتھ ہماری دلچسپی روز اول سے ہے۔ ہمارے والد محترم لارڈ اسٹیفن بھی دل سے مسلمان تھے، یہی وجہ ہے کہ وہ ترک سلاطین کی 3 نسلوں تک سلطنت عثمانیہ کے دست راست رہے۔ اب مارسی بہت ہی پیار بھری نظروں سے اس باوقار اور حسین ملکہ کو دیکھ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد ملکہ نے دریافت کیا، سناؤ مارسی، کیسے آنا ہوا؟ لگتا ہے آج تم ہم سے کچھ مانگنے آئی ہو۔ مارسی نے حیرت سے پلکیں پٹپٹائیں اور پھر مسرت بھرے لہجے میں کہا، عجیب، بہت عجیب، آپ تو دلوں کے حال جان لیتی ہیں۔ دلوں کے حال صرف اللہ جانتا ہے، ہم نے صرف تمہارے چہرے کی تحریر پڑھی ہے، وہ تم نے سنا نہیں کہ چہرے کھلی کتاب ہوا کرتے ہیں۔ ملکہ نے ایک نرم سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ اب مارسی نے مدعا بیان کرنا چاہا، ملکہ معظمہ، آپ نے غالباً سنا ہوگا کہ سلطان معظم نے ایک عرب نوجوان کو شاہی سراغ رساں مقرر کیا ہے۔ لگتا ہے اس سراغ رساں نے تمہارے دل کا سراغ لگا لیا ہے، کیوں دل تو نہیں دے بیٹھی اس عرب نوجوان کو؟ مارسی کا چہرہ حیا سے تمتما اٹھا، اس نے پلکیں جھکا لی اور کچھ دیر توقف کے بعد کہا، ملکہ معظمہ کی نگاہیں سب کچھ دیکھ لیتی ہیں، لیکن اس وقت میں سلطنت عثمانیہ کی بقا کا سوال لے کر آئی ہوں۔ مارسی کی بات پر ملکہ چونک اٹھی اور فوراً کہا، خدا نہ کرے سلطنت عثمانیہ کو کچھ ہو، بتاؤ کون سا مسئلہ لے کر آئی ہو؟ مارسی نے کس قدر جھجکتے ہوئے عرض کی، ملکہ معظمہ، وہ عرب نوجوان جسے سلطان معظم نے ادرنا میں ہونے والی سازش کا سراغ لگانے کے لیے بطور خاص مقرر فرمایا تھا، اس وقت ایک غدار کے بہکاوے پر شہزادہ علاؤدین کی قید میں ہے، جبکہ وہ غدار سلطنت کے خلاف کسی خطرناک سازش میں مصروف ہے۔ ملکہ کی تیوری پر بل پڑ گئے اور اس نے بے حد سنجیدہ لہجے میں کہا، کون ہے وہ غدار جس نے شہزادہ علاؤدین کو بہکا دیا؟ مارسی، تم ہوش میں تو ہو؟ تمہیں معلوم ہے تم کیا کہہ رہی ہو؟ تم ایک ترک شہزادے اور ولی عہد پر الزام لگا رہی ہو۔ ملکہ کی بات مکمل ہوئی تو مارسی نے ایک نئے عزم کے ساتھ کہا، ملکہ معظمہ، میں صرف الزام نہیں لگا رہی ہوں،
ہوں، بلکہ یہ کہہ رہی ہوں کہ شہزادہ علاؤدین نے قاسم بن ہشام کو شاہی زندان میں بند کر رکھا ہے۔ ملکہ معظمہ، اس وقت ادرنا کو قاسم بن ہشام کی ضرورت ہے، آپ خداراں کچھ کیجیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلطان معظم کی عدم موجودگی میں ابو جعفر ادرنا کی گلیوں میں بغاوت پھیلا دے۔ اب ملکہ کی آنکھیں حیرت سے پھٹنے لگیں۔ اس نے کس قدر تیز لہجے میں کہا، ابو جعفر، کیا یہ وہی شخص تو نہیں جس کی آنکھوں کی رنگت لاطینی اقوام کی طرح نیلی ہے اور جو خطیب مغرب کے نام سے مشہور ہے؟ ارے مارسی، اس شخص کا آنا جانا تو تمہاری ماں کے پاس بھی تھا۔ ملکہ ایک دم خلاؤں میں گھورتے ہوئے کچھ سوچنے لگی۔ اسے یاد آیا کہ ایک زمانے میں مارتھا اور ابو جعفر شہزادی سروین پر جذباتی ڈورے ڈالنے کی کوشش کرتے رہے تھے۔ اس وقت سروین نئی نویلی دلہن تھی، چنانچہ اجنبیت کے دباؤ میں خاموش رہی۔ آج مارسی نے ابو جعفر کی سازش کا ذکر کیا تو ملکہ سروین کی آنکھیں جیسے کھل گئیں۔ اس نے گہری سوچ میں مارسی کی بات بھی نہ سنی۔ مارسی کہہ رہی تھی، ملکہ معظمہ، ابو جعفر ہمارے گھر آتا ہے، اس وجہ سے تو میں اس کی سازش کے بارے میں جانتی ہوں۔ 3 ہفتے پہلے قاسم بن ہشام کیسر کے جاسوسوں کا سراغ لگاتے ہوئے ابو جعفر کی گردن تک پہنچ چکا تھا، لیکن شہزادہ علاؤدین نے سارا معاملہ ہی الٹا دیا۔ آپ کچھ کیجیے نا۔ اب ملکہ صورتحال کو سمجھنے لگی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ شہزادہ علاؤدین کے ساتھ کس طریقے سے بات کی جائے۔ اسے مارسی کی بات کا یقین تھا، کیونکہ وہ خود ابو جعفر کے کردار سے واقف تھی۔ اس نے سوچا کہ صرف قاسم بن ہشام کو چھڑایا ہی نہ جائے، بلکہ کسی طرح ابو جعفر کو بھی بروقت دبوچ لیا جائے۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ اس کے کندھوں پر بہت بڑی ذمہ داری آ پڑی ہے۔ اس نے مارسی سے کہا، مارسی، تمہارا بہت بہت شکریہ کہ تم نے ہمیں ان نازک حالات سے آگاہ کیا۔ ہم آج ہی کچھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ملکہ کی بات سن کر مارسی نے اطمینان کی سانس لی اور پھر جھجکتے جھجکتے کہنے لگی، ملکہ معظمہ، ایک درخواست ہے۔ ملکہ نے مارسی کی جانب دیکھ کر پوچھا، ہاں ہاں کہو۔ ملکہ معظمہ، میں قاسم بن ہشام سے ملنا چاہتی ہوں۔ وہ یہیں قصر سلطانی کے شاہی زندان میں قید ہیں۔ اگر ملکہ معظمہ چاہیں تو داروغ زندان کو حکم دے سکتی ہیں کہ وہ مجھے نہ روکے۔ ملکہ پھر چونک اٹھی۔ اس نے چند لمحے کے لیے کچھ سوچا اور پھر ایک نئے عزم کے ساتھ بولی، چلو ہمارے ساتھ، ہم ابھی شاہی زندان میں جا کر قاسم بن ہشام سے بات کریں گے۔ ملکہ نے پورے جوش کے ساتھ قدم بڑھایا اور مارسی کے دل میں خوشی کے لڈو پھوٹنے لگے۔ شاہی زندان کے داروغہ نے ملکہ سروین کو آتے دیکھا تو اس کی ٹانگیں کانپ گئیں۔ محل کا شمال مغربی احاطہ تھا۔ اس جانب عموماً محل کی عورتیں نہیں آتی تھیں۔ زیادہ تر ملازم پیشہ لوگ محل کی اس جانب رہائش پذیر تھے۔ یہاں شاہی استبل بھی تھا اور محل کا اسلحہ خانہ بھی۔ ایک بڑی سی عمارت کے وسط میں ایک بڑا سا کمرہ شاہی زندان تھا۔ ملکہ داروغہ کے قریب پہنچی تو اس نے کمر تک جھک کر ملکہ کو سلام کیا۔ ملکہ بھی وہیں رک گئیں اور تحکمانہ لہجے میں پوچھا، شاہی زندان میں کتنے قیدی نظر بند ہیں؟ ملکہ کا انداز شاہانہ تھا۔ داروغہ لرز گیا اور ہکلاتے ہوئے کہنے لگا، ملکہ معظمہ، صرف ایک قیدی موجود ہے۔ ملکہ نے پھر کہا، کیا نام ہے اس کا؟ داروغہ زندان منمناتے ہوئے بولا، قاسم بن ہشام۔ ملکہ نے قاسم کا نام سنا اور ایک بار مارسی کی جانب مڑ کر دیکھا۔ مارسی کے چہرے پر جوش تھا۔ ملکہ داروغہ کی جانب متوجہ ہوئی اور بولی، ہم ابھی اور اسی وقت قاسم بن ہشام کو ملنا چاہتے ہیں، جاؤ اسے بے حد احترام کے ساتھ ہمارے پاس لے آؤ۔ داروغہ زندان فوراً دم دبا کر بھاگا اور زندان کے دروازے کی جانب بڑھتا چلا گیا۔ کچھ دیر بعد قاسم مارسی اور ملکہ کے سامنے موجود تھا۔ 3 ہفتوں میں قاسم کی صحت بہت گر چکی تھی۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی زردی تھی، لیکن اس کی آنکھیں اب بھی پوری طرح روشن اور بے چین تھیں۔ مارسی نے اسے دیکھا تو اس کا کلیجہ کٹ کر رہ گیا۔ وہ ملکہ اور داروغہ
فروغ زندان کی موجودگی میں قاسم کو بے تکلفی کے ساتھ نہیں مل سکتی تھی، چنانچہ وہ ایک طرف کھڑی درد بھری نظروں سے قاسم کو دیکھتی رہی۔ قاسم نے آگے بڑھ کر ملکہ کو سلام کیا تو ملکہ نے مسکرا کر جواب دیا اور کہا، قاسم بن ہشام، ہم سلطنت عثمانیہ کے تاجدار سلطان مراد خان ثانی کی ملکہ ثانی ہیں۔ آج مارسی نے تمہاری حقیقت حال بتائی تو ہم خود تم سے ملنے کے لیے یہاں چلے آئے۔ تم فکر مت کرو، ہم آج ہی شہزادہ علاؤالدین سے بات کر کے تمہیں زندان سے نکلوا لیں گے۔ قاسم، جو پہلے ہی پہچان چکا تھا کہ اس سے ملنے کے لیے آنے والی شاہی گھرانے کی خاتون ہی ہو سکتی ہے، ملکہ کی بات سن کر اور زیادہ مؤدب ہو گیا۔ اس نے ملکہ کے احترام میں پلکیں جھکا لیں اور دھیمے لہجے میں کہا، ملکہ معظمہ کا اقبال بلند ہو، مجھے اپنی قید کی کوئی فکر نہیں۔ میں تو اس لیے فکر مند ہوں کہ حکم شاہی کی کوئی لاج نہ رکھ سکا۔ خدا جانے سلطنت کے غدار کس حد تک آگے جا چکے ہیں۔ مجھے تو اتنا بھی معلوم نہیں کہ ہمارے جو لشکر محاذ جنگ پر روانہ ہوئے تھے ان کی کیا کارگزاری ہے۔ ملکہ نے پورے اطمینان کے ساتھ قاسم کی بات سنی اور پھر کس قدر غمزدہ لہجے میں کہا کہ یورپ کی مہم پر جانے والا ہمارا لشکر صلیبی افواج کے ہاتھوں بہت بڑی شکست کھا چکا ہے۔ ہمارے سلطان معظم کی ہمشیرہ اور ہماری ننجی کے خاوین سپہ سالار محمد چلپی ہونیانڈے کے ہاتھوں گرفتار ہو چکے ہیں۔ صوفیہ کا شہر ہمارے ہاتھوں سے نکل چکا ہے اور ہماری سپاہ وادی بلقان میں بھی دشمن سے نقصان اٹھا چکی ہے۔ البتہ ایک خوشخبری بھی ہے کہ سلطان معظم نے امیر کرمانیہ کو شکست دے کر کونیہ کی بغاوت پر قابو پا لیا ہے اور سلطان معظم چند ہی دنوں میں ادرنا پہنچنے والے ہیں۔ سلطان معظم ادرنا سے جلد یورپ کی جانب ہونیانڈے سے انتقام لینے کے لیے روانہ ہو جائیں گے۔ ملکہ نے مختصر الفاظ میں تمام حالات سے آگاہ کر دیا۔ لشکروں کی تفصیل سنتے ہوئے قاسم جذباتی ہو رہا تھا، خصوصاً سلطان کے بہنوئی محمد چلپی کی گرفتاری کا سن کر اسے دھچکا لگا تھا۔ اسے محمد چلپی کی ملاقات یاد آئی جب آغا حسن کے کمرے میں فوجی افسروں کے سامنے اس نے ایک مختصر سی تقریر کی تھی۔ اس نے بڑے خلوص کے ساتھ ملکہ سے کہا، محترم سالار محمد چلپی کا سن کر دلی افسوس ہوا۔ میں محسوس کرتا ہوں کہ ایسے حالات میں سلطنت کو میری ضرورت تھی۔ ملکہ نے قاسم کی بات پر سر ہلایا اور دلاسا دینے والے لہجے میں کہنے لگی، بس آج ہی رہا کر دیے جاؤ گے، یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ اچھا، اب ہم چلتے ہیں۔ ملکہ نے جانے سے پہلے مارسی کی طرف دیکھا اور پھر زیر لب مسکرائی۔ مارسی حیا سے پلکیں جھکائے ہوئے تھی۔ ملکہ واپسی کے لیے مڑی تو مارسی بھی ایک حسرت بری نگاہ قاسم پر ڈالتے ہوئے ملکہ کے ہمراہ روانہ ہونے لگی۔ دونوں کی آنکھیں چار ہوئیں اور آنکھوں میں انہوں نے ایک دوسرے سے بہت کچھ کہہ دیا۔ قاسم نے قدرے ہلکی آواز میں مارسی نام پکارا تو مارسی ایک لمحے کے لیے ٹھٹکی اور پھر جاتے جاتے مسکرا کر قاسم سے کہا، مارسی نہیں، غزالہ، یہ آپ کے والد محترم کا دیا ہوا نام ہے۔ اتنا کہہ کر مارسی بھی ملکہ کے پیچھے لپکی اور تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی باہر چلی گئی۔ مارسی کے آخری الفاظ ابھی تک قاسم کے کانوں میں گونج رہے تھے، مارسی نہیں، غزالہ، آپ کے والد محترم کا دیا ہوا نام ہے۔ تو گویا مارسی قاسم کے اہل خانہ سے مل چکی تھی۔ قاسم کے دل میں مسرت کی لہر دوڑ گئی۔ ادھر طاہر بن ہشام آندھی اور طوفان کی طرح سفر کرتا ہوا لشکر سلطانی کی طرف چلا جا رہا تھا، لیکن ابھی وہ راستے میں ہی تھا کہ اسے سلطانی لشکر کی واپسی کی خبر ملی۔ پھر بھی تیز رفتاری سے سفر کرتا رہا۔ اس کے پاس شہزادہ محمد کا خط تھا اور اسے اپنے بھائی قاسم کو شہزادہ علاؤالدین کی قید سے آزاد کروانا تھا۔ وہ در دانیال عبور کر کے ایشیائی کوچک میں داخل ہوا تو اسے سلطانی لشکر کی واپسی کے آثار نظر آنے لگے۔ اگلے روز وہ سلطانی لشکرگاہ کے سامنے تھا۔ وہ اپنے تھکے ہوئے گھوڑے پر سوار لشکر کے پڑاؤ میں داخل ہوا اور کچھ ہی دیر بعد وہ سلطان کی خدمت میں
شہزادہ محمد کا خط پیش کر رہا تھا۔ سلطان جو شہزادے کا خط پڑھتا گیا اس کی بویں سکڑتی گئیں اور چہرے پر غصے کے آثار نظر آتے گئے۔ سلطان نے خط پڑھ کر کچھ دیر کے لیے خاموشی اختیار کر لی اور چند لمحوں بعد طاہر سے مخاطب ہوا۔ تم نے بہت اچھا کیا جو ہم کو خبر کر دی۔ ہم خود بہت جلد ادرنا پہنچنے والے ہیں، لیکن پہنچتے پہنچتے ابھی اتنا وقت لگ جائے گا کہ دشمن ادرنا میں کوئی بغاوت پھیلا دیں گے۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ اپنے تیز رفتار قاصد کو تمہارے ہمراہ روانہ کر دیں تاکہ قاسم بن ہشام کو شاہی زندان سے رہائی دلائی جا سکے۔ طاہر بھی یہی چاہتا تھا، چنانچہ اس نے آرام کرنا بھی مناسب نہ سمجھا اور اسی دن شام سے پہلے وہ سلطانی قاصد کے ہمراہ ایشیائی کوچک کی خاک اڑاتا دوبارہ ادرنا کی جانب روانہ ہو چکا تھا۔ لیکن اس سے پہلے کہ طاہر ادرنا پہنچتا، ملکہ معظمہ کے کہنے پر شہزادہ علاؤالدین نے قاسم بن ہشام کو آزاد کر دیا تھا۔